نیک کام میں ہمیشہ جلدی کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جلد از جلد عطا کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے چھپ جاتا ہے تو اس کو کوئی دلیل اور حجت ہدایت نہیں کرتا۔ جو بندہ عذاب الہی سے محروم ہو جائے تو ان کے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں، ان کا جینا مرنا ایک ہے۔ جو بندہ منافقت اور ریاکاری سے دور رہا ہو وہ ولی اللہ ہے۔ عبادت میں تشدد سے بچو اور میانہ روی اور مداوت کو لازم پکڑو، یقیناً اس میں فلاح پوشیدہ ہے۔ مردوں کو کبھی بھی برائی سے یاد مت کیا کرو، وہ اپنے کیف کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو تو برابر بڑھتا رہے گا۔ مخلوق سے ایسے اخلاق سے پیش آ جاؤ جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اگر تم ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زندگی کے خاص تجربے سیکھو اور جوان عورت سے دور رہو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، تیرا عمل تیرے عقائد کی اور تیرا ظاہر ایک باطن کی نشانی ہے۔ صحبت اچھی ہو یا بری اپنی ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے ہی رہتی ہے۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہمیشہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور ان کی برائیوں کو ہمیشہ چشمے پوشی کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہکا مار کر ہنسنا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتا ہے۔ اہل کرم وہ ہیں جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اس لیے مایوسی سے ہمیشہ بچتے رہو۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، وہ اگرچہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ ملنا ہو۔ اور دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے۔ قرض بغیر تقاضا کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف احسان ہے۔ خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زبان کو شکوے سے مکمل طور پر روک دو اور خاموش رہنے کی اور شکر کرنے کی عادت ڈال لو۔ سب سے بڑا حسد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا مقدر تبدیل کرنے کی خواہش کرنا۔ 4 انمول نعمتیں، راستے گفتاری، حفظ امانت، خوش خلقی، غذائے حلال۔ بیگانوں سے نیکی کرنے سے عمر دراز اور رزق فراخ ہوتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا اور سمجھ کے پڑھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت جس دن ٹیڑھی چل رہی ہو تو آپ سمجھ جانا کہ فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ دنیا کا لفظ دانائیت سے نکلا ہے، خواری، ذلت، کمینگی، پس اس سے اندازہ لگاؤ دنیا کی محبت کیا چیز ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگا کرو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، سب کچھ یہیں سے تو ملتا ہے۔ جس کا انجام ہی موت ہو اس کے لیے خوشی بھلا کون سی بات ہے۔ آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے اور صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں، وہ بے انداز ہے۔ بھری محفل میں اونچی آواز میں بولنے والا بے ادب ہے۔ خاموش رہو اور فلاح پا جاؤ۔
ہماری تمام پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ مسلمان اور مومن میں صرف اتنا فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔ مرد کا بننا فرد کا بننا ہے، عورت کا بننا خاندان کا بننا ہے۔ جس کام میں خود غرضی آ جائے اس کام میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو علم نافع نہ ہو وہ انسان کے لیے وبال ہے، اس لیے ہر دم علم نافع کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ہمیں سونے کی طرح ہونا چاہیے، جس کو جتنا بھی توڑا جائے وہ سونا ہی رہتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے جنم لیتی ہے۔ کوئی بات کھٹکے تو اپنے دل سے پوچھو۔ جو انسان زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ عورتوں کی دینداری کے معاملے میں ان کی خوبصورتی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینا ہوں گی۔ مسلمانوں کو اپنی پستی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو پھر شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا راستہ انتقام کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے جیل بن جائے گی۔ یہ جان ہمیں امانت دی گئی ہے، ہمیں اسے واپس لوٹانے پر کوئی شکایت نہیں۔